والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب النار القعود صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نام پر مر مٹ گئے۔ یقین کیجئے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، ذرا ان لوگوں کا تصور کیجئے جو کلمہ پڑھتے ہوئے یہ سمجھ جاتے کہ اس میں ہماری جان جانا ہے، لیکن جانوں کی پرواہ نہیں کی، کلمہ پڑھ کر اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے۔ میں نے جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم کھایا اور چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، ورنہ اگر اللہ پاک یوں ہی فرما دیتے تو ہم اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین دلانے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھانا ان چیزوں کی عظمت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز عظمت والا نہیں، عزت والا نہیں، سب سے بڑے عظمت والے اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں یہی کہا گیا کہ جب تم کسی کو کسی حوالے سے یقین دلاؤ کہ بغیر اس کو یقین نہیں آئے گا، فرمایا اللہ کے نام کی قسم کھا لیا کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانے سے ہمیں روک دیا گیا۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں نا، بیٹے کی قسم کھاؤ، والد کی قسم کھاؤ، یا کسی اور مقدس رشتے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا قسم کھاؤ۔ یہ قسمیے نہ صرف قسم نہیں بنتے بلکہ ایسی قسموں پر من جانب اللہ گناہ ملتا ہے۔ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کے نام کی، بس وہ بھی کسی معاملے میں آپ بے گناہ ہو، اور کسی شخص کو بغیر قسم کھائے یقین نہیں آتا، بالکل عند اللہ آپ مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنی صفائی اور ستھرائی میں فریق ثانی کو اطمینان دلا سکیں گے۔ اور اللہ پاک جو قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت بتانے کے لیے، جیسے فرمائے والسماء ذات البروج، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان آسمانوں کی جو کہ میں نے بنائے ہیں، اس کو 7 برجوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ آسمان ایک ایک خانہ رکھتا ہے، ہر خانے کا نام الگ ہے، لیکن ہے کل بروج جو آسمان کے ہیں وہ 12 ہے، اور ہر بروج میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیارے پھر رہے ہیں، ستارے پھر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی ایک قدرت ہے، ایک شان ہے، ایک کہکشان ہے۔ رات کے وقت پتہ نہیں کہاں کی کوئی کہکشان ہمیں نظر آتا ہے،
ورنہ ایسے ہیں جس سے لاکھوں زمینیں نکلتی ہیں، لاکھوں زمینیں، اور سورج بہت بڑا سیارہ ہے اللہ پاک، لیکن ایسے سیارے بھی اللہ نے بنائے اس سے لاکھوں سورج نکلتے ہیں، وسیع کائنات ہے یہ سب اللہ پاک نے بنایا ہے۔ بس ہمیں یہی حکم ہے کہ ایمان رکھو اور اللہ کی قدرت کو جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، جس کے لیے اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے گردش میں ہیں، غلاموں کی طرح گردش میں ہیں۔ یا پرانے فلاسفر کے مطابق سورج ایک جگہ قائم، پرانے فلسفے کے زمین ایک جگہ قائم ہے اور سورج جو ہے وہ گھومتا ہے۔ یا ہمارے موجودہ دور کے فلاسفر کہتے کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج قائم ہے ایک جگہ، زمین کو گردش ہے۔ واللہ عالم، اتنی بڑے سیاروں کو کس نے اپنی گردش میں رکھا ہے، غلاموں کی طرح گھوم رہا ہے، غلاموں کے جس طرح خانہ کعبہ ہے ایک جگہ قائم ہے، اللہ نے اس کو قائم کیا ہے اور انسان ہے اس کے ارد گرد پھیر رہے ہیں۔ یہی کائنات کا حال ہے، یہی کائنات کا حال ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلا قسم جو اللہ نے کہا آسمان کا جو بروجوں والا ہے، ذات البروج، والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کا قسم جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری ذات کی قسم یہ دن آ کر رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وشاہد و مشہود، اور فرمایا میری قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ اس سے مراد شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جو ہر ہفتے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے جو ہر ہفتے خود بخود ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اس دن کی بھی عظمت کی قسم کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ روز جمعہ اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے، یہ تو اس قسم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی عظیم مقام جمعے کے دن کا اللہ کے ہاں، یہ دن بڑا عظیم اور عظمت والا ہے۔ اور چوتھا قسم فرمایا وہ مشہود، مجھے قسم ہے مشہود کی۔ مشہود وہ دن ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے بندوں کے درمیان، لیکن اس کو پانے کے لیے حاضری دی جاتی ہے۔ اپنی جگہ ٹھہر کر کوئی اس دن کو نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ آپ خود چل کر اس دن کو پالے، یعنی یوم عرفات۔ عرفات کے دن کے اللہ نے قسم کھایا ہے، جس کی حاضری کے لیے بندوں کو خود جانا پڑتا ہے تاکہ اس دن کو حاصل کر سکے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اخدود بڑے بڑے خندقوں والے، بڑے بڑے خندق ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا واقعہ ہے، قریب کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا عیسائی، اس کے دربار میں مختلف امور سے متعلق اہمیت کے حامل وزیر ہوتے تھے۔ ایک وزیر تھا جو جادو کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، اور اس کے پاس جادو کا بہت بڑا علم تھا، بوڑھا ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کسی نوجوان کا انتخاب کرو کہ وہ آیا کرے میرے پاس، اب میرا چلنا آپ کے دربار میں مشکل ہو گیا، نہیں آ سکتا ہوں، آپ کسی نوجوان کو میرے لیے یعنی بھیج دیا کرے، میں اس کو سکھا دیا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان کا انتخاب ہوا کہ بھئی تم جایا کرو اس بوڑھے جادوگر کے پاس، اس سے جادو کے امور سیکھو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک ہفتہ گیا، 12 دن گیا، اچانک راستے میں اس نے دیکھا یہ ظالم سرکش بادشاہ تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، نہ کوئی اور مذہب سے، یہ ایک سرکش انسان تھا، اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، رسول بھی کہتا تھا، سب کچھ کہتا تھا۔
راستے میں عیسیٰ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دعوت دینے والے کا خانقاہ پڑتا تھا، روزانہ یہ راستے میں دیکھتا تھا کوئی خانقاہ ہے، کوئی اچھا بندہ بیٹھا ہے۔ یہ ایک دن وہاں گیا، وہاں دیکھ بڑا مزہ آیا، خیر وہ پورا وقت وہیں لگ گیا، وہ خالی ہاتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اگلے دن پھر بادشاہ نے وقت پر بھیجا، وہ پھر وہاں نہیں گیا، مزہ نہیں دیا، یہاں مزہ دے رہا تھا، پھر اس خانقاہ کے پاس گیا، یہ خانقاہ، یہاں سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت مزہ آیا۔ تیسرے چوتھے مجلس میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، کہا کہ حق دین یہ ہے جو میں سیکھ رہا ہوں، یہ حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ الغرض ہے کہ اس جادوگر نے 15 دن کے بعد بادشاہ سے شکایت کی کہ وہ نوجوان آیا کرتا تھا، اب نہیں آتا ہے، آپ خبر لے لے وہ کہاں جاتا ہے۔ بادشاہ نے وہ نوجوان جب آیا کہا کہاں گئے تھے؟ کہا وہاں استاد کے پاس گیا تھے جادو سیکھنے کے لیے۔ کہا تمہاری شکایت آئی ہے، تم وہاں نہیں جاتے ہو، کہیں اور جاتے ہو؟ کہا جی میں وہی جاتا ہوں، کہ صحیح معنوں میں ڈیوٹی دیا کرو۔ خیر اب بادشاہ نے کسی جاسوس کو پیچھے لگائے، تم دیکھو یہ جاتا کہاں ہے۔ آخر وہ راز فاش ہو گیا کہ یہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے نہیں جاتا، یہ تو وہاں جا کر کے کسی اور پادری کے ہاں جا کر کے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا ٹھیک ہونا ہے، میں تو ایمان لا چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کڑی سزا اس کے لیے منتخب کی۔ کون ہے؟ کہا وہی عیسیٰ علیہ السلام جس کے نمائندے ہیں، پیغمبر کہتے کون ہے؟ وہ اللہ۔ کہا کہ وہ اللہ رب العزت ہے۔ کہا چھوڑ دو اس اللہ کو، میں تمہارا اللہ ہوں۔ کہا کہ تم انسان ہو، قطعاً تم ہمارے رب نہیں ہو سکتے، نہ اللہ ہو سکتے۔ بس کشمکش شروع ہو گیا، کشمکش شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتے؟ کہا کہ تم دیکھ لو، جو تم چاہتے ہو بتاؤ، ہمارا خدا وہی کر سکتے۔ ایک بوڑھا وزیر تھا جو نابینا ہو گیا تھا، اس نے کہا اگر تمہارا خدا برحق ہے تو مجھے بینائی والا بناؤ، میری جو بینائی چلی گئی ہے آنکھیں واپس دلاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بہت یعنی سوچ کر سمجھ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے اس وزیر نابینے کی بینائی لوٹا دی۔ وہ نابینا چیخا خدا کی قسم یہی معبود برحق ہے جس کی پرچار یہ نوجوان کر رہا ہے، میں بھی اس پر ایمان لایا۔ 2-3 اور نے بھی دیکھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے کہا اب تعداد بڑھتے چلے جائے۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا، اس میں کہ ایک دن کسی درندے راستہ روکا تھا، لوگ اس کے پاس آئے جو ایک درندے نے راستہ روکا ہے، کیا تیرے خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس درندے کو اس راستے سے ختم؟ کہا بالکل۔ اس نے کچھ پڑھا، دعا کی، پتھر اٹھائے درندے پر، درندہ ادھری ہلاک ہو گیا۔ اب جہاں جہاں تک لوگ سنتے چلے گئے اس شخص کی یعنی آوازہ پہنچ گیا، بس وہی پرینان وزی خمریدان الوزی بیانو دی کہ سس وجه چا یو لیدلی هغه ما په خپل سترګو سل کسه ولیدو، بیا خو نو دغسې کیسه ځینې جوړه سی کہ وہ پھر تو مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا، اس نے کہا ہم نے بھی دیکھا، ایک خلقت خدا جو ہے اس کے رب پر ایمان لایا، کہتے مجھ پہ نہ، وہ جو اللہ ہے اس پر ایمان لاؤ جس کی نمائندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ بہت واقعات ہوئے۔ تو بادشاہ کی حکومت جب بادشاہ نے کچھ اپنے خاص کارندوں سے کہا اس کو کشتی میں ڈال کر لے جاؤ، جب سمندر کے بیچ میں آ جاؤ تو اس کو سمندر کے بیچ میں گرا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سمندر کے بیچ میں جب پہنچ گئے تو وہ اس کو پتہ تھا مجھے کس نے لایا جا رہا ہے، تو اس نے وہیں سے دعا شروع کی، یا اللہ کر زیر دین برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، یا اللہ جہاں یہ مجھے ڈبونا چاہتے ہیں وہاں تو ان کو ڈبو دے۔ اب جب دعا کی وہاں پہنچے اس کو ڈبونے کے لیے، وہ سب ڈوب گئی۔ یہ عافیت و خیر کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا
کسی وہ آدمی کہاں گئے وہ میرے خاص آدمی جی کہ وہ سب ڈوب گئے۔ پھر کچھ اور کارندوں کا انتخاب کیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے وہاں سے اٹھا کر پھینک دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہاں جب لے گئے سمجھ گئے کہ مجھے اب یہاں سے پھینکنے کے لیے لا رہے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ جہاں یہ مجھے پھینکنا چاہتے ہیں وہیں سے تم اس کو پھینک دے۔ او بس وہ یہ تو صحیح سالم رہا، اللہ نے ان لوگوں کو پھینک دیا اور وہ پھینک کر سب کے سب قیمہ قیمہ ہو گئے۔ آیا پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے کسی وہ بندے کہ وہ بندے قیمہ قیمہ ہو گئے، کوئی اس میں کسی کس رب کے پرچار کرے کا بہت عظیم رب ہے، ہر بات میری سنتا ہے، تم ایمان لاؤ تمہاری بھی سنے گا، ہر بات تم اسی کو پکارو۔ یہ کیا تم نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے خود خدا بن کر کیا کرتے ہو؟ اور بہرحال بہت کچھ کیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاں بھی لے جاتے تھے وہ لوگ خلقت مر جاتی، یہ زندہ ہو کر آیا۔ تو خلقت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایمان لایا۔ اس نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں زندہ جلائیں گے۔ یہ جہاں بھی جاتا جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا وہ انہی کی طرف چلا جاتا۔ اس نے کہا ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا، آپ جو ہے ایسے کرو بڑے بڑے خندقیں کھودو اور اس میں جا کر آگ جلاؤ، آگ میں خوب آگ روشن کرو اور پھر مجھے وہاں حاضر کر دو۔ حاضر کرنے کے بعد پھر ایسے کرو جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی بلاؤ، جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، سب آ جائے، یہ دے کے میں ختم ہو جاؤں گا۔ بس ذرا ان کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ گواہ کیا، وہ بہت بڑا کام نکالنے کے ارادے سے اس نے یہ کام شروع کیا۔ تو جب بادشاہ نے اس کو اس آگ کے اوپر یعنی بہت بلندی پر اس کو باندھا، کہ آپ کیا کہیں؟ کہا کہ اب یہ کہو بسم اللہ برب ھذا الغلام، میں شروع کرتا ہوں اس رب کا جو غلام ہے، یعنی اس غلام لڑکے کا جو رب ہے اس کے نام پہ چھوڑتا ہوں یہ تیر، بس کام ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے وہ تیر جو چھوڑا اس میں وہ نوجوان جان بحق ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنے بھی خلقت جو ان پہ ایمان نہیں رائے تھے، اتنی دور دور سے آئے تھے، سب نے بیک زبان ہوگا کہ آمنا برب ھذا الغلام، ہم سب ایمان لائے ہیں اس لڑکے کے رب پر۔ او یک نہ شد دو شد، پوری خلقت اسلام کی طرف بھاگی ہوئی چلی آئی اور درادر خندقوں میں لوگوں کو پھینکا جائے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ برحق ہے۔ اتنی خلقت کے ساتھ ایک مخلوق کو لا کر کے جلایا گیا۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ دے رہی تھی، کہا کیا کروں یا اللہ، بچے کو دودھ پلا رہا ہوں، معصوم بچہ ہے، یہ بھی آگ میں جلے گا۔ اس دوران کسی نے کہا کہ اماں یہ آگ نہیں ہے، جنت ہے، جنت، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے، داخل ہو جاؤ، تیرا بچہ بھی داخل ہو جائے۔ جب داخل ہوا وہ سب جو داخل ہوتے گئے اللہ فرماتے سب جیسے جنت میں داخل ہوتے، بظاہر آگ تھی، حقیقت میں وہ جنت کی نظارہ تھی۔ الذین قتل اصحاب الاخدود النار، اس گہرے کڈو والے نے ان سب کو جلایا جو ایمان لے آئے۔ اللہ پاک فرماتی وما نقموا، ان لوگوں کا جرم کیا تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ کہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا رب اللہ ہے، یہی جرم تھا۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں ایسے واقعات آئے، اللہ کے نام پر مٹنے والے مر تو گئے لیکن ایک بہت بڑے عبرت چھوڑ کے گئے۔ کتنے خلقت خدا کو ایمان کی دولت سے نوازا، کتنی لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن ایمان لانے کے بعد امتحانات آتے ہیں۔ اب دیکھیے فلسطین والے بیچارے کتنے بڑے امتحان میں، کیا جرم ہے، ان معصوم بچوں کا کیا جرم تھا، ان معصوم خواتین کا کیا جرم تھا، ان معصوم جوانیوں کا کیا جرم تھا، وہ معصوم بوڑھوں کا کیا جرم تھا، سوائے اس کے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ۔ صرف اس جرم میں وہ مارے جا رہے کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس جرم میں مارے جا رہے بس۔ اللہ اکبر۔
لیکن یہ جرم نہیں ہے، یہ حقیقت میں وہ جنت کی نظارے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑے امتحان ہے۔ اب اللہ پاک اس عالم اسلام کو ہدایت دے دے۔ سنے ہیں کہ مصر نے اعلان کیا، یہ آج کی بات ہے، آج کی بات ہے، کسی مصر نے اعلان کیا کہ بھئی میری طرف سے بہت بڑے جو ہے کاٹنوں سے بھرے ہوئی چیزیں بجوار و غزہ میں مسلمانوں کے، جب سب کھول کے دیکھا تو کفن تھے۔ اس ظالم کے بچے کوئی کھانے کی پینے کی چیزیں بیچ دو، تمہیں اتنا ہوا کہ تم کفن بیچ رہے ہو۔ یہ تو ہمارے مسلمان ملکوں کا حال ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کھانے پینے کی غذا اس بدبخت کی وجہ سے نہیں بیچ رہے، لیکن کفن بھجوا رہے کہ ہاں ہم تمہارے مرنے کا بندوبست کر لیتے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن کھانے کے پینے کی چیزیں اس لیے ہم نہیں بیچ سکتے۔ پھر سب ناراض ہو جائے گا، کیا کرے؟ اللہ کا ڈر ختم، اس بندے کا ڈر ان کے دلوں میں آ گیا، اور انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ سودا کی۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ان عظیم لوگ جو اللہ کے نام پر مٹ رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے، ہم تو بس تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔